سلام على عباد الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام بزرگوں، معزز دوستوں، ماہ ربیع الاول کا پربہار مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں ایمان والوں کی طبیعت میں ایک شوق بیدار ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ سنائیں، اپنے پیارے حبیب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں. آپ کے مبارک تذکروں سے اپنی محبت کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، تاکہ ان کو ایمانی تازگی حاصل ہو، ایمانی قوت حاصل ہو. ویسے تو یہ جذبہ اور شوق ہر ایمان والے کو ہر وقت ہی ہونا چاہیے. یہی اس کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہم لوگوں کی کچھ ایسی عادت سی بن گئی ہے، مزاج سا بن گیا ہے کہ اسی مہینے کو ان تذکروں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں. حالانکہ شرعاً یہ بات کوئی پابند نہیں ہے کہ اسی ماہ میں تذکرے ہوں. خاص طور پر نہ اس کی کوئی ایسی دلیل ہے جس پر بنیاد مضبوط قائم کی جا سکے. پھر بھی ایک انسان کو، مؤمن کو ولولہ اٹھتا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وابستہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایام بھی یادگار ایام ہیں اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ برکات موجود ہیں. اور جن ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان میں تو سب سے زیادہ برکات تھی. وہ تو سب سے زیادہ بابرکت اوقات تھے. ان سے زیادہ بابرکت اوقات، قیمتی اوقات، سعادت والی گھڑیاں
نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دنیا میں بھیجے جانے کے جو اوقات منتخب کیے، ظاہر ہے کہ وہ اوقات سب سے افضل اوقات ہوں اللہ پاک کی نظر میں۔ یہ مہینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے پر بہار ہو گیا، پر نور ہو گیا، اور انوار و برکات سے مالا مال ہو گیا۔ اور اس میں اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت متوجہ ہوئی۔ اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت بندوں پر ان اوقات میں متوجہ ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ رحمت الہی کو جوش آیا کہ میرے بندے ضلالت میں، گمراہی میں، کفر اور شرک کی تاریکیوں میں، برے افکار اور عقائد کی دلدل میں، برے اعمال میں، برے معاملات میں، برے اخلاق میں، بری عادات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر انسان ہے، مگر انسانیت کے جو اوصاف ہیں اس سے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور ان پر حیوانی طبیعتوں کا، حیوانی مزاجوں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، عداوت، قتل و غارت گریاں، چوریاں، ڈکیتیاں، زناکاریاں، اور وہ تمام جرائم جو انسانیت کے لیے مہلک ہے اور انسانیت کو ختم کرنے والے ہیں، وہ تمام اس وقت شباب پر تھے، اور دنیا ہر قسم کی برائیوں سے لبریز تھی۔ تو ایسے وقت میں انسان کس قدر محتاج تھا، اور آج بھی ہے، اللہ پاک کی رحمت کا، شفقت کا، عنایت کا، مہربانی کا۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی رحمت اور خیر اور برکت کا منبع اور سرچشمہ انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے، اس میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، اس میں عالم ملائک بھی ہے، اور تمام ہی عالم ہیں، عالم ارض و سماوات، ان کے درمیان اوپر نیچے جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام عالموں کے حق میں جو سب سے زیادہ خیر اور برکت اور سعادت کی چیز ہو سکتی تھی اور سرچشمہ ہو سکتا تھا، منبع ہو سکتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص قبیلے، کسی مخصوص حلقے کے لیے نہیں، بلکہ الہ کافۃ الناس الہ یوم القیامہ تمام افراد انسان کے لیے، تمام انواع بنی آدم کے لیے اللہ پاک نے بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جس مقدس ہستی کا پورے عالم کو انتظار تھا، جس ذات بابرکت کی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے اوقات میں خبر دی تھی، بشارت دی تھی، اور اپنے ماننے والوں سے جس بات کا عہد اور قول و قرار لیا تھا، تمام کتابوں میں جن کی بشارت دی گئی، حتیٰ کہ وہ کتابیں جو آج اغیار کے پاس ہیں، غیر مسلموں کے پاس ہیں، جن میں ہزاروں لاکھوں تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور خرافات شامل کی جا چکی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو کم کیا جائے، مٹایا جائے، نمٹایا جائے، ان کے ہر وقت یہی پلان ہیں، مشورے ہیں اور منصوبے ہیں، اللہ پاک نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ اسلام اور ایمان جو حضور پاک علیہ السلام کے تحفے ہیں، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جن اشیاء کا تعلق ہے، جو نور آپ سے نکلا ہے، جس کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس نور کو تو دنیا میں پھیلنا ہی ہے، بڑھنا ہی ہے۔ کوئی اس کو کتنا ہی روکنا چاہے اور اس پر رکاوٹیں ڈالنا چاہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کی جانب سے ارسال کردہ اس نعمت کو قبول کرے اور اس سرچشمہ ہدایت سے اپنے آپ کو فیضیاب کرے، جس کی خبر ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ان کی کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہیں ان کو مانا جائے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کو نراشنس کہا گیا، ان کی تمام ویدوں کے اندر رگ وید میں تقریباً 16 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ کہیں وکرم کا لفظ آیا ہے، امن پھیلانے والے، ہجرت کرنے والے، کہیں کلکی اوتار کا تذکر آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہاں تک کہ ان کے اوصاف اور کمالات بھی بتائے گئے کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے اور وہاں سے پھر ہجرت کریں گے تو کیسے کریں گے، کیا حالات ہوں گے، ان کی سواری کیسی ہوگی، ان کے اصحاب کیسے ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے آخری ہدایت ملے گی، ہدایت نامہ ملے گا قرآن پاک کی شکل میں۔ ان باتوں کا بھی تذکرہ ہے ان کتابوں میں، جو اور لوگ جن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر
وہ ان باتوں کو نہ شائع کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شائع کریں گے، بتائیں گے، تو وہ حقیقت سامنے آئے گی جو اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کیسے رحمت ہیں؟ آپ کی ذات میں رفق ہے، نرمی ہے۔ آپ ہر قسم کے انسانوں کے لیے رحمت تھے، بیواؤں کے لیے الگ، یتامہ کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ، مسکینوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر قسم کے انسان جو بھی آپ سے ملتا تھا وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، اس کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ ہر انسان آپ سے ملاقات کر کے آپ کی رأفت اور رحمت سے متاثر ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی رہنے والا ہو، چاہے وہ کوئی آنے والا ہو، چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا پڑوسی ہو۔ اس سے قطع نظر کہ وہ پڑوسی آپ کا ایماندار ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہم مذہب ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہم ذوق ہے یا نہیں ہے، آپ کے ساتھ سماج میں، معاشرے میں اس کی شرکت کسی انداز کی بھی ہے اور وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کے حقوق کو سمجھایا، سارے انسانوں کے حقوق کو بتایا۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کو والدین کے حقوق بتائے کہ نہیں بتائے؟ والدین کو اولاد کے حقوق بتائے کہ نہیں بتایا؟ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بادشاہوں کو کہا کہ نہیں کہ اپنی پبلک کے ساتھ عدل کریں، انصاف کریں، شفقت کریں، ان کے لیے ذل اللہ بن کر رہے، اللہ کا سایہ بن کر رہے، رحمت بن کر رہے، تاکہ قوم ان کے لیے دعا کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قوم کو نہیں کہا کہ اپنے امیروں کی بات مانیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اماموں کو تلقین کی کہ نہیں کہ اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کریں، مقتدیوں کو فرمایا کہ نہیں کہ اپنے اماموں کا احترام کریں۔ علماء کا احترام کرنے کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، علماء کو عوام پر شفقت فرمانے کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام نے ہر نوع بنی انسان کے حقوق بیان کیے، تمام رشتہ داروں کے حقوق، اغیار کے حقوق، تمام افراد کے حقوق۔ اگر ہم لوگ ان حقوق کو ادا کریں گے تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت میں سے رحمتیں ہم حاصل ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ان رحمتوں سے فیضیاب ہو کر رحمت بن سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات بھی شفقت سے، رأفت سے، رحمت سے، محبت سے، عنایت سے، کرم نوازی سے، احسان فرمانے سے بری ہوئی ہے، اور آپ کا فیض، آپ کی عطا، آپ کی سخا، آپ کی نظر محبت ہر ایک کے ساتھ برابر ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی رحمت، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات بھی رحمت۔ صاحب یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ بڑے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ حسب اور نسب کے ترفعات اور یہ تعلی اور یہ بڑائی
جو اذہان میں ایک عرصے دراز سے چلی آ رہی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا نہیں کیا، اور قرآن پاک نے اس کا اعلان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندان اور حسب اور نسب اور کی چھوٹ بڑائی جو آج بھی اغیار میں قائم ہے، اور ان کی ان کا نظام طبقات کی بنیاد پر ہے کہ یہ خاندان فلاں خاندان، یہ خاندان والا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ خاندان والا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اس عہدے پر نہیں آ سکتا، یہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ کرسی پر نہیں آ سکتا، یہ پانی نہیں پی سکتا، یہ فلاں کام نہیں کر سکتا۔ ان میں چھوت چھات ہے۔ ہمارے اندر بھی جو چھوت چھات ہے وہ اس لیے کہ ہمارا رام بھی ابھی باقی ہے، پورا نہیں نکلا ہے، اور اللہ کی ہدایات جیسی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی ایسی باتیں ہمارے اندر ابھی تک نہیں آئی۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اثرات اور یہ اذہان، یہ اسی لیے اس انداز کے یہ غیر اسلامی چیزیں، اسلام کا پیغام ہے سلامتی اور ایمان میں امن، وہ ایسا ہے کہ جو بھی اختیار کرتا ہے اگر واقعی وہ اختیار کر رہا ہے، نام نہیں ہم جیسے نام کے، جو کام کے، بات تو کام والوں کی ہے بھائی، جن میں صفات ہو ایمان والوں کی، جن میں اسلام کی صفات ہوں، جن میں ایمان کی صفات ہوں، جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پیوست ہو، بات تو ان کی ہے۔ ایسے افراد عالم کی جو رحمت ہے وہ بھی رحمت للعالمین کے ہی نمونے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالموں کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنا ہو، غیر ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سب رسول پاک علیہ السلام کی رحمت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شکل میں، صورت میں، سیرت میں جو رحمتیں، عنایتیں، ہدایتیں، مہربانیاں اور شفقتیں پورے عالم کی رکھی ہیں، اگر عالم ان کا مطالعہ کرے اور ان پر عمل کرے تو آج بھی یہ پورا عالم رحمت بن سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اس نقطے پر آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس نقطے پر آ جائیں کہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں تو تمام پریشانیاں اور دشواریاں اور عداوتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ذات اقدس سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔